اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 14 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون۔ علم ترى کہ آپ نے نہیں دیکھا إلى الذين ان لوگوں کی طرف تولوا جنہوں نے دوستی کی قوما اس قوم سے غضب اللہ علیہم جن پر اللہ غصہ ہوئے، ما ہم وہ لوگ نہیں ہیں، منکم تم میں سے، ولا منہم اور نہ ان میں سے، ویحلفون اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، الکذب جھوٹی، وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی ہیں۔ کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یا جن پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوئے، وہ لوگ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور وہ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون۔ اعدہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے لہم ان کے لیے عذابا شدیدہ سخت عذاب، انہم بے شک وہ ساء برے کام ہیں، ما کانوا یعملون جو وہ کرتے ہیں۔ اتخذوا انہوں نے بنا رکھا ہے ایمانہم اپنی قسموں کو، جنتاً ڈھال، فصدوا پھر وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فلہم تو ان کے لیے عذاب مہین ذلت والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ لن تغنی ہرگز نہیں فائدہ دیں گے عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ اللہ کے سامنے شیئا کچھ بھی، اولئک یہ لوگ اصحاب النار جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی، یہ لوگ جہنمی ہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ یوم جس دن یبعثہم ان کو جمع کریں گے اللہ جمیعا سب کو، فیحلفون پھر وہ قسمیں اٹھائیں گے لہو اللہ کے سامنے، کما جیسے یحلفون لکم تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، ویحسبون اور وہ خیال رکھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ علی شیء صحیح راستے پر قائم ہیں، الا سنو انہم بے شک وہ ہم الکاذبون جھوٹے ہیں۔ جس دن اللہ ان سب کو جمع فرمائیں گے پھر وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے جیسے تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، اور وہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ کسی صحیح راستے پر چل رہے ہیں، سنیے بے شک وہی اصل جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ استحوذ قابو پا لیا یا غلبہ پا لیا علیہم ان پر، الشیطان شیطان نے، فانساہم پھر ان کو بھلا دیا، ذکر اللہ کا ذکر، اولئک یہ لوگ حزب الشیطان شیطان کی جماعت ہیں، الا سنو ان حزب الشیطان بے شک شیطان کی جماعت ہم الخاسرون وہ نقصان اٹھانے والی ہے۔ ان پر شیطان نے قابو پا لیا پھر ان کو اللہ کی یاد بھلا دی، یہ شیطان کی جماعت ہے، سنو بے شک شیطان کی جماعت ہی نقصان اٹھانے والی ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ ان بے شک الذین جو لوگ یحادون مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک یہ لوگ فی الاذلین سب سے بے قدر لوگوں میں شامل ہیں۔ کتب اللہ لکھ چکا ہے، لاغلبن انا کہ میں غالب آؤں گا، وہ رسولی اور میرے رسول، ان اللہ بے شک اللہ قوی طاقتور ہیں، عزیز زبردست ہیں۔ لا تجدو آپ نہیں پائیں گے قوماً کسی قوم کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یوادون کہ وہ دوستی کریں کہ محبت رکھیں، من اس شخص سے، حاد اللہ و رسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، ولو کانوا آباءہم اگرچہ وہ ہوں ان کے باپ، او ابناءہم یا ان کے بیٹے،
او اخوانہم یا ان کے بھائی، او عشیرتہم یا ان کا قبیلہ، اولئک یہ وہ لوگ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان اللہ نے لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان، وأیدہم اور ان کو قوت بخشی ہے بروح من اپنے غیب کے فیض سے، ویدخلہم اور ان کو داخل فرمائیں گے اللہ جنات ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اولئک حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہے، الا سنو ان حزب اللہ بے شک اللہ کی جماعت ہی هم المفلحون وہ فلاح اور کامیابی کو پہنچنے والی ہے۔ آیت نمبر 14 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی 3 بری خصلتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، ان لوگوں سے مراد منافقین تولوا جنہوں نے دوستی کی ایک اس قوم سے جس پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اس قوم سے مراد یہود ہیں، یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ منافقین جب آتے تھے حضور کے پاس تو اور صحابہ کرام کے پاس ملتے تھے، بظاہر تاثر دیتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ان کی دلی دوستی یہود کے ساتھ تھی، مشرکین کے ساتھ تھی۔ تو پہلا یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی غضبناک قوم سے دوستی کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی کافر سے دلی دوستی کرے، دلی دوستی کرنا منع ہے، اور خاص طور پہ دلی دوستی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کافر کی کفریہ چیز پر خوشی کا اظہار کرے اور کسی کفریہ چیز کی وجہ سے محبت کرے، اس کو اچھا سمجھے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو ایک مسلمان کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح کسی فاسق فاجر اللہ کے نافرمان سے آدمی دلی دوستی کرے اور دوستی کی وجہ فسق و فجور ہو کہ فلاں جو گناہ کام وہ کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے مجھے، تو یہ شرعی لحاظ سے منع ہے۔ تو دلی دوستی تو منع ہے، لیکن دوسرے جو تعلقات ہیں اور دوسرے معاملات ہیں وہ شرعی لحاظ سے جائز ہیں، مثلاً کسی غیر مسلم سے اچھا سلوک کرنا، ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا، ان پر احسان کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، تجارتی اور اقتصادی معاملات ان سے کرنا، یہ دوستی کے مفہوم میں داخل نہیں ہے، یہ جائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی کفار کے ساتھ یہ معاملات رکھتے تھے اور یہ شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ اس مسئلے کی مکمل تفصیل ہم نے سورہ آل عمران کی آیت لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین رکوع نمبر 3 میں بیان کی ہے۔ وہاں بتایا تھا کہ موالات، مواسات، معاملات کرنا جائز ہیں، موالات جائز نہیں ہے، معاملات، مواسات اور یہ کرنا جائز ہیں، تو وہاں تفصیل اس کی دیکھ لی جائے۔ دلی دوستی البتہ ناجائز ہے۔ بعض مسلمان فرق نہیں کرتے اس میں، اور جو کفار کے بارے میں اس طرح کی آیات سنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں شاید کافروں سے بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، کسی غیر مسلم سے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، کسی غیر مسلم کو چیز خریدنا بھی جائز نہیں ہے، ایک غیر مسلم سے ملنا بھی جائز نہیں ہے، تو یہ چیزیں شرعی لحاظ سے منع نہیں ہیں۔ البتہ ایک عام مسلمان جو ہے وہ کسی غیر مسلم سے زیادہ نہ ملے، دوستی نہ رکھے، اس سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھے تاکہ اس کی غلط صحبت سے متاثر نہ ہو سکے۔ یہ اس کی تفصیل ہے۔ پہلی خصلت یہ بیان فرمائی کہ وہ دوستی رکھتے ہیں ان سے۔ دوسری خصلت بری منافقوں کی بیان فرمائی ما ہم منکم ولا منہم، کہ نہ پورے پورے وہ تم میں سے ہیں نہ پورے پورے ان میں سے ہیں، بلکہ جہاں اپنے مفاد مقصد دیکھتے ہیں تو انہی کی خیرخواہی ہمدردی کا دم بھرتے ہیں۔ کفار کے پاس جائیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ اس لیے کہتا کہ دونوں طرف سے فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ تو دوسری کوئی خصلت یہ ہے۔ اور تیسری خصلت یہ یحلفون علی الکذب وهم یعلمون، کہ وہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی اٹھایا کرتے تھے۔ جھوٹی قسم میں یہی داخل ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں میں شامل ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بعض روایت میں ہے کہ عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن نبطل، یہ دو منافق جن کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جن کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے تشریف رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جس کا دل جبار ہے اور شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ عبداللہ بن نبطل منافق داخل ہوا جو نیلی آنکھوں والا
گندمی رنگ والا، پست قد والا، ہلکی داڑھی والا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو؟ تو اس نے قسم اٹھا دی، کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، انہوں نے بھی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ جھوٹی خبر دی، یحلفون الکذب وہم یعلمون، یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں حالانکہ یہ جانتے بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ جہنم کا عذاب ہے، اور جو یہ کام کر رہے ہیں بہت برا کام ہے، آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا قسمیں اس لیے اٹھاتے ہیں، اپنی قسموں کے انہوں نے اپنا ڈھال بنایا ہوا ہے۔ جیسے میدان جنگ میں پہلے زمانے میں ڈھال کے ذریعے آدمی اپنے مخالف کے وار سے بچتا تھا، قسم اٹھا کے یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ آدمی دنیا میں یہ سارے کام منافقت وغیرہ اس لیے کرتا ہے کہ اس سے مفاد حاصل ہوتا رہے، دنیا کی دولت ملتی رہے، اور یہ ساری چیزیں آدمی کرتا ہے اپنے مال اکٹھا کرنے کے لیے ہے یا اپنی اولاد کے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کا مال، ان کی اولاد ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے گی، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس دن کو اٹھائیں گے قبروں سے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جیسے تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں وہاں جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے اللہ ہم تو مشرک نہیں تھے۔ میں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے پوری طرح قابو پا لیا ہے، اور قابو پانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفر اور منافقت میں مبتلا ہیں، اور شیطان نے ان کو اللہ کی یاد، اللہ کے احکام بالکل بھلا دیے ہیں۔ یہ لوگ شیطان کی جماعت ہیں، اور شیطان کی جماعت ہمیشہ ناکام ہی رہے گی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو یہ آیات پڑھ اور سن کر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ بری خصلتیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ آج بھی بہت سے مسلمان خصلتوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اپنے ملنے والوں میں، مسلمانوں میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں اگر دو آدمی میں اختلاف ہو جائے، ایک حق پہ ہو دوسرا ناحق پہ ہو، تو لوگ ایسے ہی یہ کام کرتے ہیں، دوگلاپن کرتے ہیں، جس کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے قسم تمہارے ساتھ ہیں، تم بالکل صحیح راستے پر قائم اور چل رہے ہو، اور دوسرے کے معاملات اور نظریات غلط ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی غلط ہو اس کو نرمی حکمت سے بتانا چاہیے کہ آپ کا یہ فیصلہ، آپ کا یہ کام غلط ہے۔ اگر یہ نہ کہہ سکیں، کہنے سے مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو کم از کم اس کی غلط بات اور غلط کام کی تائید نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ منافقوں والا کام ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہ لوگ سب سے گھٹیا اور ذلیل لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، یعنی پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ اللہ اور اس کے اللہ کے رسول ہی غالب آئیں گے، اللہ بڑے طاقت والے زبردست ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے کہ آپ ان سے، صحابہ کرام ایسی قوم ہیں کہ آپ ان میں سے کسی کو بھی ایسا نہیں پائیں گے جو اللہ رسول سے محبت رکھتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، پھر وہ کسی اس قوم سے یا اس شخص سے دوستی رکھیں جن پہ اللہ غضب نازل ہوا، بلکہ مومنین و مخلصین اللہ اور رسول کے مقابلے میں کسی کو بھی اہمیت نہیں دیتے، کسی کو ترجیح نہیں دیتے۔ سب صحابہ کرام کی یہی صورتحال تھی، اور کتب تفسیر میں، کتب تفاسیر میں، کتب حدیث میں اس طرح کے بہت سے واقعات منقول ہیں کہ جب بھی اسلام کی مخالفت یا رسول اللہ کس نے مخالفت کی تو صحابہ کرام نے اس کی حمایت کرنے کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کی حمایت کی، نبی پاک کی حمایت کی ہے، اگرچہ مخالفت کرنے والا اپنا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہیں تھا۔ ایک دو واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھے اور مدینہ میں رہتے تھے، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، سچے مخلص مسلمان تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمہ بولا، تو ان کے بیٹے جو مخلص مسلمان تھے انہوں نے حضور سے اجازت طلب کی کہ اپنے والد کو قتل کر دوں، تو آپ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کریں۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے والد ابو قحافہ جس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور زور سے والد کو تمانچہ مارا، جس سے ابو قحافہ گر پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، وہ تمہارے والد ہیں، ان کا تمہیں احترام کرنا چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام کو حضور کے مقابلے میں دیکھ لیں کسی کی انہوں نے رعایت نہیں کی۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے والد جراح غزوہ احد میں کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے تھے، تو میدان جہاد میں بار بار حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آتے حضرت ابو اور ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو یہ عبیدہ رضی اللہ عنہ سامنے سے ہٹ جاتے تھے۔ جب انہوں نے مسلسل ایسا یہ صورت اختیار کی تب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو قتل کر دیا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ جتنے بھی کافر قیدی ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں، تو ان میں سے ہر قیدی کو اس کے مسلمان
رشتہ دار کے حوالے کیا جائے، اسے قتل کر دے وہ، تاکہ ان کو سبق حاصل ہو کہ مسلمانوں اور اسلام کی مخالفت میں جنگ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لیکن پھر یہ فیصلہ نہ ہو سکا۔ تو بہرحال آج ہمارے لیے بڑا لمحہ فکر یہ ہے کہ آدمی بہت سے گناہ اس لیے کرتا ہے، کیا کریں جی مجبوری ہے، والد صاحب نے کہہ دیا ہے، بھائی نے کہہ دیا، بیوی نہیں مانتی، شوہر نہیں مانتے، اولاد نہیں مانتی، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، برا اثر لیں گے، اس وجہ سے وہ اللہ رسول اور دین کی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ان کو اہمیت دے کر یہ گناہ کر جاتے ہیں، یا اسی طرح بہت سے فرائض واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے یہ بہت ہی نامناسب اور غلط کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا، اے اللہ مجھ پر کسی فاجر اور نافرمان آدمی کے احسان نہ آنے دیجیے۔ کیونکہ شریف النفس انسان اپنے محسن کی محبت پر تمام مجبور ہوتا ہے، اس لیے فساق و فجار اور اللہ کے نافرمانوں کا احسان قبول کرنا جو ان کی محبت کا ذریعہ بنے، حضور نے اس سے ہی پناہ مانگی ہے۔ تو ہم بھی اسی کوشش کریں کہ اللہ رسول اور دین کی تعلیمات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ذرا اہمیت نہ دیں، انہی کو ذرا اہمیت دیں۔ فَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی ہے اپنی روح سے۔ روح سے مراد یہاں نور ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کسی مخلص مسلمان کو عطا فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے عمل صالح کی توفیق ہوتی ہے، دل کے اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی یہ روح یعنی غیب کا فیض اور سکون اور نور عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔